أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآل رسول الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله فلم يبقى إلا يكون الإمكان وحده إلة للحاجة چونکہ حدوث امکان کے پیرالل ممکن کے علت کی طرف محتاج ہونے کی نہ تو علت قرار پا سکتا ہے، نہ شرط قرار پا سکتا ہے، نہ اس کا عدم معنی قرار پا سکتا ہے، کیونکہ اس سے تقدم الشیء علی نفسہ بمراتب لازم آتا ہے۔ پس حدوث پہ قراس کہ حدوث ممکن کے علت کی طرف محتاج ہونے کی علت شمار نہیں ہو سکتا۔ اس کو سرکل کر دیں تو پھر بچ کیا جاتا ہے۔ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَن يَكُونَ الْإِمْكَانُ وَحْدَهُ إِلَّةً لِلْحَاجَةِ۔ تو ایک ہی شک بات جاتی ہے، وہ یہ کہ امکان اکیلا علت للحاجہ، حاجت کی یعنی ممکن کے علت کی طرف محتاج ہونے کی اور حاجت کی علت اور موجب ہو، اذ لیس فی هذه السلسلۃ المتصلۃ المترتبۃ عقلا، کیونکہ یہ جو سلسلہ ہے جو متصل ہے، جس کی کڑیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، جو ترتیب دیا گیا ہے عقل کی روح سے، اس سلسلے میں قبل الحاجہ حاجت سے پہلے نہیں ہے، الا الماہیہ و امکانها، یا ماہیت ہے یا ماہیت کے ساتھ ماہیت کا امکان ہے۔ تو یہی امکان ہے جو اس ماہیت ممکنہ کے علت کی طرف محتاج ہونے کی علت ہے۔ وَبِذَلِكَ يَنْدَفِعُ مَا احْتَجَّ بِهِ بَعْضُ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ عِلَّةَ الْحَاجَّةِ إِلَى الْعِلَّةِ هُوَ الْحُدُوثُ دُونَ الْإِمْكَانِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْإِمْكَانُ۔ یہاں اس عبارت میں علامہ طباطبائی علیہ رحمہ قائلین بے حدوث کی دلیل بیان کرتے ہیں اور اس کو رد کرتے ہیں۔ وہ لوگ یا متکلمین جنہوں نے یہ کہا کہ ممکن کے علت کی طرف محتاج ہونے کی علت اور موجب وہ حدوث ہے ممکن کا، نہ کہ اس کا امکان، ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ من انہ لو کان الامکان هو العلت دون الحدوث، کہ اگر حدوث کے علاوہ حدوث کو نظر انداز کر کے امکان کو آپ کیا بنائیں، ممکن کے علت کی طرف احتیاج کی علت بنائیں، تو اس سے لازم آتا ہے کہ قدیم زمانی پایا جا سکے، کیونکہ قدیم زمانی حادث نہیں ہوگا، یعنی قدیم ہوتے ہوئے بھی ایک ممکن پایا جا سکتا ہے، قدیم زمانی پایا جا سکتا ہے۔ قدیم زمانی کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ جس کے وجود کی ابتدا اور انتہا نہ ہو، اور معلوم ہے کہ وہ چیز جو جس کے وجود کی ابتدا نہ ہو، ازل سے ہو، وہ تو اسے اس کی علت کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ جو موجود ہے اس کو وجود پانے کے لیے علت کی طرف اگر محتاج ہو تو یہ تو تحصیل حاصل ہے، پہلے ہی سے موجود ہے، علت آ کے کیا کرے گی؟ اس کو وجود عطا کرے گی، حالانکہ وہ پہلے سے موجود ہے۔ وَبِذَلِكَ يَنْدَفِعُ مَا احْتَجَّ بِهِ بَعْضُ الْقَائِلِينَ، یہ جو اوپر ہمارا بیان گزرا کہ حدوث کو اگر آپ ممکن کے علت کی طرف محتاج ہونے کی علت قرار دیں تو اس سے تقدم شیء علی نفسہ ہی لازم آتا ہے۔ اس بیان کے ذریعے مندفع ہو گیا وہ بیان یا وہ دلیل جس کے ذریعے سے بعض القائلین، بعض قائلین نے یہ استدلال قائم کیا کہ بأن علت الحاجت الی العلہ، کہ ممکن کے علت کی طرف محتاج ہونے کا موجب کیا ہے؟ هو الحدوث دون الامکان، حدوث ہے، امکان نہیں ہے۔ محتج به، وہ بیان جس کے ذریعے سے استدلال قائم کیا گیا ہے، وہ بیان کیا ہے؟ من انہ، یہ اس بیان کا ما کا بیان ہے، من بیانیہ۔ وَبِذَلِكَ يَنْدَفِعُ مَا احْتَجَّ بِهِ فُلَانٌ مِّنْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْإِمْكَانُ هُوَ الْعِلَّةُ، انہوں نے کیا کہا کہ اگر امکان علت ہوتا، ممکن کے علت کی طرف محتاج ہونے کی، دون الحدوث، نہ کہ حدوث، تو جاز ان یوجد القدیم الزمانی، تو جائز ہوتا ہے کہ قدیم زمانی پایا جائے۔ قدیم زمانی کیا ہوتا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي لَا أَوَّلَ لِوُجُودِهِ وَلَا آخِرَ لَهُ،
قدیم زمانی وہ ہوتا ہے جس کے وجود کا نہ اول ہو نہ آخر ہو. وَمَعْلُومٌ أَنَّ فَرْضَ دَوَامَ وُجُودِهِ يُغْنِيهِ عَنِ الْعِلَّةِ. اور یہ بات واضح ہے کہ جب آپ کسی وجود کو دائمی فرض کریں گے ازل سے جو ہو دائمی طور پر ہو تو وہ ہے اس کو بعد میں علت کی کیا ضرورت ہے. یغنی ہے یہ جو دوام ہے اس کے وجود کا اس کا فرض یغنی ہے عن العلہ علت سے مستغنی قرار دیتا ہے غنی قرار دے دیتا ہے. اذ لا سبیل للعدم الیہ حتی یحتاج الی ارتفاع حتی یحتاج الی ارتفاع. کیونکہ عدم تو اس پر آ ہی نہیں سکتا. اگر ہم عدم آتا معدوم ہوتا تو پھر اس عدم کے ارتفاع کے لیے ہم محتاج ہوتے کہ کوئی علت آئے اور عدم کو اٹھائے اور اسے وجود ادا کرے. جہاں عدم ہے ہی نہیں وجود ہے ایک چیز ایگزسٹ کرتی ہے تو علت کی کب ضرورت پیش آئے کہ وہ آ کر اس کو ہستی عطا کرے. وہ پہلے ہی سے ہست ہے پہلے ہی سے موجود ہے پہلے ہی سے ایگزسٹ کرتی ہے. تو یہ دلیل ہے کن کی؟ یہ دلیل ہے متکلمین کی. علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہمارے سابقہ بیان سے مندفع ہے خود بخود دفع ہو جاتی ہے یا دفع ہو چکی ہے. کیسے بھلا؟ وجہ الاندفاع بیان کیا ہے اندفاع کا؟ ان المفروض ان ذاتہ هو المنشأ لحاجته. کہتے ہیں دیکھیں ہمارا فرض یہ ہے کہ ممکن کی جو ذات ہے نا چونکہ ممکن کی ذات ہے اس سے امکان جدا نہیں ہے تو خود اس کی ذات میں چھپا امکان اس کی علت کی طرح محتاج ہونے کا منشأ ہے سرچشمہ ہے. وذات محفوظۃ مع الوجود الدائم. اب چاہے ایک وجود دائم بھی ہو جب تک اس کی ذات امکانی ذات ہے ذات محفوظ ہے تو اس کی ذات میں چونکہ امکان ہوتا ہے امکان اس کی ذات سے جدا نہیں تو اس کی ذات میں علت کی طرف احتیاج بھی ہوتا ہے. گویا وہ دائم ہوتے ہوئے بھی محتاج محض ہے. فَلَوَلَا فَرْضِ دوام الوجود. اگر ہم فرض بھی کر لیں کہ اس کا وجود دائمی ہے تو پھر بھی فَلَهُ حَاجَةٌ دَائِمَةٌ. تو اس کی حاجت اور نیازمندی بھی دائمہ ہے فی ذات اس کی ذات میں چھپی ہوئی ہے نیازمندی. وَإِنْ كَانَ مَعَ الشَّرْطِ الْوُجُودِ لَهُ بِنَحْوِ الضَّرُورَةِ بِشَرْطِ الْمَحْمُولِ مُسْتَغْنِيًا عَنِ الْعِلَّةِ. اگرچہ وَإِنْ كَانَ مَعَ الشَّرْطِ الْوُجُودِ لَهُ اگر آپ کہیں کہ یہ موجود ہے تو وجود کے ہوتے ہوئے اس میں وہ ضرورت ہوگا غنی ہوگا علت سے. جیسے محمول کوئی موضوع بشرط المحمول واجب ہوتا ہے مستغنی علت ہوتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ کاتب الکاتب متحرک الاصابع حین الکتاب ما دام کاتبا. کاتب جب تک لکھ رہا ہے تو کیا ہے متحرک الاصابع. یہ نہیں ہو سکتا کاتب ہو کتابت کر رہا ہو اور اس کی انگلیاں حرکت نہ کر رہی ہوں. تو جیسے جب تک یہ محمول اس پر حمل ہے اس موضوع پر دام کاتبن تو متحرک الاصابع بھی ہوگا. تو اسی طرح سے جب تک جب سے ممکن موجود ہے وجود اس کے ساتھ جب تک بطور شرط ماخوذ ہے تو محتاج بھی ہوگا. وجود اس کے ساتھ جب تک شرط ہے وجود اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو ظاہر ہے شرط الوجود کیا ہوگا مستغنی علت بھی کیوں نہ ہو لیکن اپنی ذات میں چونکہ ممکن ہے لہذا علت کا محتاج ہوگا. وَإِنْ كَانَ مَعَ شَرْطِ الْوُجُودِ لَهُ بِنَحْوِ الضَّرُورَةِ بِشَرْطِ الْمَحْمُولِ. اگرچہ کہ جب اس ممکن کے ساتھ وجود کی مشروط ہو جیسے بشرط المحمول ضرورت جو آتی ہے موضوع پر تو اس لحاظ سے وَإِنْ كَانَ مَعَ فُلَانٍ مُسْتَغْنِيًا عَنِ الْعِلَّةِ علت سے چاہے غنی بھی کیوں نہ ہو بمعنی ارتفاع حاجتہ بہا یعنی اس کی جو محتاج مندی اور نیاز مندی ہے وہ مرتفع ہو جائے گی. وَأَيْضًا سَيَجِي. یہاں پر علامہ نے آخر میں ایک اور بھی دلیل دی ہے کہ بعد میں فصل ثالث مرحلہ سابعہ کی اس میں آئے گا کہ ان وجود المعلول سواء کان حادثا او قدیما. معلول کا وجود معلول چاہے حادث ہو چاہے قدیم ہو بہر صورت کیا ہوتا ہے وجود رابط ہوتا ہے. وجود رابط جیسے آپ حرف نحو میں کہتے ہیں نا کہ حرف معنی رابطی رکھتا ہے مستقل معنی نہیں رکھتا. آپ من کا معنی تب تک نہیں سمجھ سکتے جب مثال کے طور پر سرت من البصرۃ الی الکوفہ بصرہ نہ اماما من ابتدا نہ ہو تو من کا معنی ہی آپ فہم نہیں کر سکتے. اسی طرح سے وجود رابط وجود کی مراتب ہیں ان میں ایک مرتبہ ضعیف ترین مرتبہ حکمت متعالی میں وجود کا وجود رابط ہے اور وجود رابط
وہ متعلق الذات بعلت ہے، جیسے من جب تک ما من الابتدا کا تصور نہ کر لیا جائے وہ نہ ہو، من معنی ہی نہیں دیتا، من ہے ہی نہیں گویا. اسی طرح سے وجود رابط جب تک اس کی علت کا تصور نہ کر لیا جائے تو گویا ہے ہی نہیں. لہٰذا وجود رابط چاہے قدیم بھی کیوں نہ ہو، جب تک اس کے ساتھ واجب الوجود تعالیٰ کا تصور نہ ہو اور تحقق نہ ہو تو وجود رابط میں تصور اس کا کیا جا سکتا ہے، نہ تحقق پا سکتا ہے. تو یہی فرماتے ہیں کہ متعلق الذات بعلت، متعلق الذات بعلت غیر مستقل دونها، علت کے بغیر مستقل نہیں ہے. فالحاجت الى العلت ذاتیت، بنابر ممکن کی جو معلول ممکن کی جو ذات ہے نا اس کی علت کی طرف احتیاج مندی ذاتیت، وہ اس کی ذات میں ہے. جہاں بھی جس میں آ میں بھی اس کی ذات ہے، محتاج ہے. ملازمت اللہ یہ اس سے کبھی جدا نہیں ہوتی. بنابر اگر ایک موجود ایسا ہو کہ وہ قدیم ہو لیکن اس کی ذات میں ازل سے احتیاج اور علت کی طرف نیاز مندی پوشیدہ ہو تو ظاہر وہ واجب الوجود کی طرف محتاج ہے. اس کے قدیم ہونے سے واجب الوجود اور ایسنشیل بینگ کی ایسنشیلٹی پر کوئی حرف نہیں آتا، وہ تنہا ایسنشیل بینگ ہے. اور یہ جو چاہے دائمی وجود بھی ہے، یہ دائمی ہوتے ہوئے بھی پاسبل بینگ اور ممکن وجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.